السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب ناظرین خیریت سے ہوں گی، اور جو خیریت سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خیریت کی دعا گو تاکہ ان کو خیریت نصیب ہو سکے۔ تو ناظرین، ہمارا موضوع تھا حقوق العباد۔ حقوق العباد میں یہ ہمارا تیسرا ویڈیو ہے جس میں ہم اولاد کی حقوق بیان کریں گے۔ تو ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے اولاد کی حقوق، حقوق العباد کا تیسرا پارٹ۔ تو ناظرین، چاہیے کہ اولاد کی پرورش دین کی تعلیمات کے مطابق اور رزق حلالی سے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے مومنو، اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ناظرین، ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے۔ تو ناظرین، نیک اولاد ہی والدین کے لیے ان کی زندگی میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور موت کے بعد صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک حدیث کے مطابق کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا۔ ترمذی۔ تو ناظرین، ایک اور حدیث کے مطابق جس کی ہاں کوئی بچی پیدا ہوئی اور اس نے جاہلیت کی طریقے پر زندہ دفن نہ کی، نہ اسی کو حقیر جانا اور نہ لڑکوں کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ اسی لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ ابو داؤد۔ تو ناظرین، آپ کو تو پتہ ہے کہ آج کل ہمارے علاقوں میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج نہیں ہے، لیکن لڑکیوں کو حقیر سمجھنا اور لڑکیوں کے اوپر لڑکوں کو ترجیح دینا بہت عام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سے گریز کرے تاکہ اپنے آپ کے لیے جنت کی دروازے بند نہ کرے۔ تو ناظرین، بچی کو اچھا بنانے کے لیے والدین کو خوددانہ باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ بچی کو نہ تو بے جا لاڈ پیار اور نہ بہت سختی دینا ہے، اور ان کی دین اور دنیا کے لیے کثرت سے دعا کرنا تاکہ اس کی دین اور دنیا دونوں کامیاب ہو سکے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو جس میں ہم نے اولاد کی حقوق بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد ہم بیان کریں گے بیوی کی حقوق۔ تو نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔